دین، مذہب اور روحانیت، یہ کیا چیزیں ہیں؟ خاص طور پر جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ فی زمانہ تو لوگوں نے دین اسلام کو صرف نماز، روزوں اور حج تک محدود رکھا ہوا ہے۔ نہ عام مسلمان یہ جاننا چاہتا ہے کہ دین کی مکمل تعلیم کیا ہے، اور نہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ دین میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے، وہ کون سی عبادت ہے یا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے بغیر سارے اعمال، ساری رسومات، دین کی ادائیگی رائے گاں چلی جاتی۔ تکبر، گھمنڈ، بد کلامی، بد اخلاقی آج کے مسلمان کا شیوا ہے۔ یعنی جس چیز سے وہ متفق نہیں ہے اس کا جواب وہ علمی سطح پر نہیں دے گا، کیونکہ وہ جاہل ہے، بکواس کر کے دے گا۔ اب بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کون ہے۔ اب یہ مسلمان قوم ہے جس کا یہ حال ہے، حالانکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ جب بات کرو تو بڑی شائستگی سے بات کرو، ہے نا؟ لیکن مسلمان شائستگی سے بات کہاں کر رہے ہیں؟ شائستگی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان میں دین نہیں ہے، نہ یہ پتا کہ میرا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا مجھ پہ کیا حق ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں، سیاسی لوگ کہتے ہیں، عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی شہریوں کی جان مال کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے نا؟ تو ہمیں معلوم ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں شہریوں کی حفاظت کرنا، ان کی جان مال کی حفاظت کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح شاید لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کے تو انسان پر حق ہیں، لیکن انسان کے بھی کچھ حقوق اللہ پر ہیں، جیسا کہ وہ رازق ہے۔ پتھر میں جو کیڑا بند ہے اس کو بھی وہ رزق دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ رزق دے آپ کو، یہ آپ کا اللہ پر حق ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، حق تو ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے مرشد کامل کا بندوبست کر کے دے، یہ انسان کا اللہ پر حق ہے، یہ انسان کا اللہ پر حق ہے۔ اللہ ہی دے گا، ہر حال میں دے گا، کیونکہ اس کا قانون ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو میں گمراہ کرتا ہوں فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو وہ ہرگز نہیں پاتا ولی اور مرشد۔ تو یعنی اگر کسی کو وہ ہدایت دینا چاہے گا تو پھر کسی مرشد کامل سے ملا دے گا نا، یہ انسان کا حق ہے۔ اب جو آپ کا حق ہے اللہ پر،
آپ کے فرقوں نے اس چیز کو ہی شرک قرار دے دیا۔ مرشدوں کو ماننا شرک ہے، یہ فرقے واریت ہو گئی نا۔ میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین، مذہب اور روحانیت، یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ وہ کام کریں جو بہت ضروری ہے، جس کے بغیر زندگی آپ کی بیکار ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے۔ لوگوں کی زندگیوں میں چین اور سکون نہیں رہا، لوگوں کے دل بے چین ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سارے دین کی رسومات اور اراکین بجا لاتے ہیں، لیکن رب نہیں ملا، رب کا راستہ نہیں ملا، کیونکہ آپ آنکھوں پر پٹی باندھ کے ادھر ادھر ہاتھ مار رہے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہے اور آپ کو راستہ نہیں پتا اور ایسے ہی نکل گئے ہیں تو کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، منزل پر تو کبھی نہیں پہنچ پائیں گے آپ۔ اور یہی ہوا لوگوں کے ساتھ، چونکہ معلوم نہیں ہے کہ جو عبادات سکھاتا ہے اور رسم سکھاتا ہے، حقوق الہی سکھاتا ہے، اور دین وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی زندگی کے ہر عمل کی یعنی مانیٹرنگ کرے گا۔ آپ نے چلنا کیسے ہے یہ بھی دین بتائے گا، آپ نے لوگوں سے تعلقات کیسے بنانے ہیں، لوگوں سے بیہیو کیسا کرنا ہے، آپ کے بولنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے کمانا کیسے ہے، آپ نے شادی کس طرح کرنی ہے، آپ نے اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے، پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے دین، ظاہر اور باطنی طور پر۔ اگر کسی کو لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو، اگر کسی کو پڑوسی کے خیالات، پڑوسی کے جو حقوق ہیں ان کا پاس نہ ہو، ماں باپ کی تکریم نہ ہو، پڑوسیوں کا احترام نہ ہو، بزرگوں کا احترام نہ ہو، اور پھر وہ کہتا ہو کہ میں دین اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، تو مکار جھوٹا ہے نا۔ دین اسلام تو یہ بھی سکھاتا ہے آپ کو کہ آپ نے غیر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا۔ دین اسلام تو یہ بھی سکھاتا ہے آپ کو کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہیں۔ لیکن آج کے مسلمان کا تو طرز تخاطب بھی بگڑ گیا ہے۔ آج کا مسلمان صرف ایک ہی چیز کو سمجھتا ہے کہ بس میرا حق ہے، دوسروں کا کیا حق ہے، کس پر ہے، وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتا، بس میں ہی میں ہوں۔ دین چلا گیا ہے، اور دین میں اگر روحانیت نہ ہو تو دین بیکار ہے، کیونکہ ایک تو ہے عبادت کرنا، ایک تو ہے تسبیحاں پڑھنا، اور ایک ہے کردار کی تشکیل۔ کردار کی تشکیل روحانیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ روحانیت کیا ہے؟ روحوں کو بیدار کرنے کا علم، روحوں کو نور سے طاقت پہنچانے کا علم، انسان کی روح کو بیدار کر کے روحانیت اللہ تک پہنچا دیتی ہے، یہ وہ علم ہے۔ بغیر روحانیت کے کوئی دین کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دین میں روحانیت کو مرکز بنایا ہے۔ بغیر روحانیت کے کوئی بھی دین
کسی کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ جس دین کا بھی روحانی نظام تباہ ہوا وہ دین تباہ ہو گیا۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر تو اس کی اصلاح کر لے تو اس کے ذریعے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی۔ اچھا، اب اکثر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے دل میں ایمان ہے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دل میں ایمان کیسے داخل ہوتا ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے دور کے مسلمانوں کو تو یہ نہیں پتا کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو تو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز مومنوں پر فرض کی ہے، تو چلو یار پہلے مومن تو بن جائیں۔ وہ تو اپنے آپ کو پیدائشی مومن سمجھتے ہیں۔ دیکھ لیں قرآن مجید میں کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز مومنوں پر فرض کی۔ فرض بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فرض وقتی اور ایک فرض دائمی۔ فرض وقتی وہ ہے کہ جب اس فرض کا وقت آئے گا تو آپ ادا کریں، جیسے کہ نماز کے 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا ایک وقت ہے۔ اب جیسے فجر کی نماز ہے وہ الصبح ہوتی ہے، طلوع آفتاب سے قبل، پہلے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوپہر کو فجر کی نماز پڑھیں، وہ تو قضا ہو گئی اگر نہیں پڑھی تو یہ وقت ہی ہے۔ جیسے حج ہے، حج کا موسم آئے گا، حج کا وقت آئے گا تو آپ حج کریں گے، وہ وقتی فرض ہے۔ اس طرح رمضان ہے، روزہ رکھنا فرض ہے لیکن وقتی ہے۔ نماز بھی فرض ہے لیکن وقتی ہے۔ لیکن جو اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے حدیث شریف میں آیا افضل الذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو پہلا رکن ہے وہ دائمی فرض ہے، وہ ہر وقت کرنا ہے۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، وہ دائمی فرض ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اللہ اس کے وقتی فرض کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور پھر یہ بھی کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، خبردار یہ مت بھول جانا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، نماز سے بھی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اب وہ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ نماز تو 5 ہی وقت پڑھے گا نا تو دن میں، جب نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا پھر برائیوں سے کون روکے گا تجھے؟ نماز تو 5 ہی وقت پڑھے گا نا، تو ہر وقت تو نماز میں نہیں رہ سکتا نا۔ پھر جب تو نماز کی حالت میں نہیں ہوگا، فجر سے لے کے ظہر کے بیچ میں جو وقت ہے اس کے اندر برائی سے کون روکے گا تجھے؟ ظہر سے لے کے عصر کا جو درمیانی عرصہ ہے اس میں تجھے برائی سے کون روکے گا؟ پھر عصر سے اور مغرب کے بیچ میں جو سلاٹ باقی رہ گیا ہے اس میں برائی سے کون روکے گا؟ اس کے لیے پھر کہا ولا ذکر اللہ اکبر، کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ نماز سے بھی بڑا ہے، کہ نماز 5 وقت ہی تجھے روکے گی برائی سے، اگر دل میں اللہ اللہ چلا گیا تو ہر وقت 24 گھنٹے تجھے برائی سے روکے گا۔ اگر دل میں ذکر الہی چلا گیا، اگر دل میں صلاۃ دائمی قائم ہو گئی تو پھر وہ ہر وقت تجھے برائیوں سے روکے گی نا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ روحانیت سے حاصل ہوتی ہیں دین کی، اور روحانیت کو مسلمان جانتا نہیں۔
زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانی، کہ یار کی زبان ترکش ہے اور مجھے ترکی آتی نہیں، مسلمان ہو گیا ہوں، روحانیت مجھے معلوم نہیں، تو اب نہ تو مومن بن سکتا ہے نہ تو ولی بن سکتا ہے، بس اپنا وقت ہی ضائع کرے گا، ٹکرے ہی مارے گا ادھر ادھر۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو تم کو چلنے کے بھی طریقے اور آداب سکھائے ہیں قرآن شریف میں۔ ایک آیت میں آیا کہ اور جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، کہ شیطان مسجدوں میں نہیں، شیطان دلوں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دل میں گھس گیا شیطان، اب اس کو پرواہ نہیں کہ تو مسجد جائے یا کعبے جائے، اب تو شیطان بن گیا۔ شیطان تجھے کبھی بھی مسجد مندر جانے سے نہیں روکے گا۔ کیوں نہیں روکے گا؟ اس لیے نہیں روکے گا کہ اگر وہ تیرے دل میں گھس جائے تو پھر تو کاشی جا یا کعبے جا، حساب برابر ہو گیا نا۔ تو وہ اصل کام سے روکتا ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ کہ تمہارا دل جو ہے وہ شیطان کے قبضے میں رہے۔ دلوں کو شیطان کے قبضے سے نکالنا یہ دین کے پاس نہیں ہے، یہ روحانیت کے پاس ہے۔ اب جیسے قرآن شریف میں آیا کہ اور شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، ایک حدیث شریف میں بھی آیا۔ اب بتاؤ، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اگر 40 سال عمر ہے تو 20 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، 60 سال عمر ہے تو 40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے۔ کبھی کسی مولوی کی تقریر میں، کسی آیت میں، کسی حدیث میں یہ سنا ہے کہ فلانا مولانا صاحب نے رگوں سے شیطان کو نکالنے کا طریقہ سمجھایا ہے؟ تو نماز پڑھتا رہے، شیطان تیری رگوں میں دوڑتا رہے گا، اور تیری نماز جو ہو رہی ہے وہ تو ظاہر ہی ہے نا، اندر تو جا ہی نہیں رہی وہ۔ کیوں جی؟ اب جب رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے تو تم اس کو اندر سے کیسے نکالو گے؟ وہ طریقہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ طریقہ کوئی ڈی آئی وائی سروس والا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا دے کہ بھئی یہ کرنا، یوں کرنا، تو پھر نکل جائے گا خود بخود شیطان۔ آج کا مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ میرا ماں باپ مسلمان ہے تو میں بھی ہدایت پر ہی ہوں۔ اچھا، واٹ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور جب ہم نے تجھے گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ یہ بات حکمتاً کہی، لیکن اس لیے کہی تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، میرے دل میں تو پہلے ہی ایمان ہے، میں تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہوں، میرے تو باپ اور میری ماں، میرے دادا پردادا سارے مسلمان تھے، جدی پشتی۔ آج تو یہی ہو رہا ہے۔ ان آیتوں کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھو، بھئی اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ جب تجھے ہم نے گمراہ پایا تو ہم نے تجھے ہدایت دی۔ اور ہم حضور کے لیے تو یہ آیت کہ اللہ نے ان کو گمراہ پا کر ہدایت دی، اور ہم امتی اتنے افضل و اعلیٰ ہیں کہ پیدائشی طور پر ہدایت یافتہ ہیں۔ شرم کرو بغیرتو، پیدائشی ہدایت یافتہ ہو گئے تم۔ جب تک ہدایت رب کی طرف سے ملے گی نہیں، اس وقت تک تم محتد نہیں بن سکتے۔ کتنے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ اسے ہدایت مل جائے، وہ سمجھتے ہیں جی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ ہدایت ہی تو ہے۔ نہیں تو یہ ہدایت کہاں ہے؟ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہدایت تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، کلمہ گو ہے، نہیں یہ بھی ہدایت نہیں ہے، ادھوری ہے۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے صرف اقرار کیا ہے۔ کیوں جی؟
زبان سے، اب جس طرح میرج ہے، نکاح ہے، مولوی صاحب نے قول و ایجاب کرا دیے، کیا صرف اقرار کر لینے سے ازدواجی رشتہ مکمل ہو گیا ہے؟ نہیں، جب تک کہ جنسی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ نکاح کامل نہیں ہوگا۔ جس طرح یہ جو لوگ حلالہ وغیرہ کرتے ہیں اس کی یہ شرط بتاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ حلالے کے لیے تم نے نکاح پڑھایا اور ختم۔ جنسی تعلق قائم ہونا، جسمانی تعلق قائم ہونا نکاح کا حصہ ہے۔ اسی طرح زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد دل کی گہرائی میں، جس طرح زبان نے کلمہ پڑھا ہے اسی طرح دل کی دھڑکنیں وہ کلمہ پڑھیں، تب تو مومن بنے گا۔ کلمہ مبارک کا قلب میں داخل ہونا ایمان کا داخل ہونا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب والے کہنے لگے کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ جی ہم تو اسلام لا کر مسلمان ہوئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے قلب میں کہاں داخل ہوا ہے؟ ابھی تو زبان سے ہی پڑھ رہے ہو، ابھی تو زبان سے ہی پڑھ رہے ہو، اقرار کیا ہے، قلب میں داخل کہاں ہوا ہے؟ اب وہ زبان سے پڑھنے کا دورانیہ 1 گھنٹے کا ہو یا 100 سال کا، مسلمان ہی رہو گے جب تک کہ کلمہ قلب میں نہیں اتر جائے گا۔ اب وہابی بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو مرشدوں کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو باطنی تعلیم کو مانتا ہی نہیں ہے، تو کبھی بھی مومن نہیں بن سکتا، کیونکہ کلمہ مبارک کو قلب میں اتارنے کے لیے تو من جانب اللہ کوئی مرشد کامل میسر آئے تب بات بنے گی۔ جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کہا، غمد عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اے علی غمد عینک، اپنی آنکھوں کو بند کر لے، واسمع، اور سن، فی قلبک، اپنے قلب میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ذکر کی اجازت کیا، کون چلا سکتا ہے ذکر، قلب جاری نہیں ہوتا۔ اب جس طرح پاکستان میں وہ نورانی کی جماعت اور انجمن طلباء اسلام یہ کہتے تھے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، بھئی حضور پاک تمہارے مرشد ہیں، کیا فیض ملا حضور سے؟ اسلام کا تحفہ فیض ہی تو ہے۔ اچھا، وہ تو سب کو ملا ہوا ہے، حضور کا دیدار ہو گیا۔ ہمارے مسلمانوں میں یہ ایک رسم بن گئی ہے کہ حقیقت ہو یا نہ ہو وہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ گدھے کو گھاس کھلانے کی بھی جس کو تمیز نہ ہو اس کو آفتاب طریقت بنا دیں گے، شہنشاہ ولایت، بس ان الفاظوں میں کھو گئے ہیں۔ ایک فیک دنیا بنا رکھی ہے، ایک خیالی جھوٹی دنیا جس میں سارے مرتبے اپنے آپ کو بانٹے ہوئے ہیں۔ صدیق بھی بن گئے ہیں گھر بیٹھے، صالحین میں بھی ان کا شمار گھر بیٹھے ہو گیا ہے، عابدین بھی بن گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد زنا بھی کرتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں۔ اب نواز شریف کو ہی دیکھ لو، ساری دنیا کا جو ہے خون چوس کے مدینہ شریف میں روزے رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، شب قدر مدینہ شریف میں ہو رہا ہے، حج کر رہے ہیں، غلاظت بھرے ہوئے وجود کو وہاں لے جا رہے ہیں۔ یہی تمہارے پاس دین رہ گیا ہے، کیونکہ تم روحانیت کو بھلا چکے ہو۔ روحانیت کا مطلب جو ہے وہ کوئی یہ فیک میڈیٹیشن نہیں ہوتا ہے
روحانیت کا مطلب ان روحوں کو بیدار کرنا ہے اللہ کے اسم اور اس اسم کے نور سے۔ ایک جگہ قرآن شریف میں آیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ جس کو مومن بنانا چاہتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ جس کو مومن بنانا چاہے، يَهْدِي قَلْبَهُ۔ اچھا جی، اگر اللہ نے آپ کو مومن بنا دیا ہے اور آپ کے قلب کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، تو پھر آپ کے دل میں شیطان کیوں بیٹھا ہے؟ اللہ نے قلب کو ہدایت دے دی تو اس قلب میں اللہ کا نام اور نور کیوں نہیں ہے؟ اس قلب میں اللہ کا نام اور نور کیوں نہیں ہے اگر ہدایت دے دی ہے؟ اور تم کو پتا چل گیا ہے اللہ نے کب تمہارے قلب کو ہدایت دی؟ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہدایت دی، یا باہر آ گئے تھے تب ہدایت دی؟ دے ہی دی ہوگی۔ یہ مسلمانوں کا جو آج مذہب ہے، سنیت کا، شیعت کا، وہابیت کا، یہ سارا کا سارا ایک خواب و خیال کی دنیا میں ہے، مفروضوں پر چل رہا ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اللہ ہدایت دے گا تو تیرے قلب میں اللہ کا ذکر آئے گا۔ اچھا، قرآن نے تو بتا دیا کہ ان لوگوں کی نشانی کیا ہے جن کے قلب کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جن کے دلوں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ یذکرون اللہ، ذکر میں لگے رہتے ہیں، قیاما، کھڑے ہونے کی حالت میں ہو تو بھی ذکر میں مصروف ہیں، وقعودا، اور جب وہ بیٹھنے کی حالت میں ہوں تب بھی وہ ذکر میں مصروف ہیں، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور جب وہ اپنی کروٹوں کے بل سو رہے ہوتے ہیں ذکر میں تب بھی ہوتے ہیں، کیونکہ قلب کو ہدایت مل گئی۔ اب جب انہوں نے کیا کیا، اب ان کے پاس روحانیت تو تھی نہیں مولویوں کے پاس، انہوں نے کہا جی کھڑے ہو تو تسبیح لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب جیسے خان صاحب ہیں، نتھیا گلی میں ٹریکنگ سوٹ پہن کے جا رہے ہیں اور کیپ بھی پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، پھر جب بیٹھ جائیں گے پھر تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ لیکن ان کو کوئی یہ تو بتائے کہ پھپھو جب تو لیٹے گا تو تسبیح گر جائے گی سوتے وقت، جب تیری آنکھ لگے گی تو تسبیح نیچے گر جائے گی، سوتے میں کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کیسے کرو گے؟ یہ سمجھ میں ان کو نہیں آتا۔ لیکن میں آپ کو یہ دیکھیں، اللہ کی جو ڈیوائن انٹیلیجنس ہے اس کا آپ اندازہ کریں کہ وہ کس طریقے سے آپ کو جو ہے متنبع کر رہا ہے اور آپ کو وہ اشارہ دے رہا ہے غور کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اولو الالباب کے لیے اتارا ہے، جس کے اوپر کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، سمجھے؟ اب یہ تو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جسم کو اللہ نے اتنا انٹیلیجنٹ اور اتنا سینسٹیو بنایا ہے۔ چلو پہلے میں سوال پوچھتا ہوں، آپ رات کو سوتے وقت جب سو رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے کاؤنٹ کیا ہے کتنی آپ نے کروٹ لی ہیں؟ کیوں نہیں یاد بھی؟ آپ کروٹیں بھی لے رہے ہیں اور آپ کو یاد بھی نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جسم اتنا سینسٹیو ہے کہ اس کو ضرورت پڑے تو انسان کے ہوش و حواس میں ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود ہی جو ہے اپنا کام کر لے گا۔ اس سائڈ پر تھکا تو ادھر ہو جائے گا، اس سائڈ پہ تھکا تو ادھر ہو جائے گا۔ جب تیرے جسم کو اتنی حساسیت عطا کی ہے، جب تیرے جسم کو اللہ نے اتنا سینسٹیو بنایا ہے تو اندر کوئی ایسی چیز بھی ہوگی کہ تو سوتا رہے اور تیرا دل اللہ اللہ کرتا رہے۔ بھائی جب تیرا جسم سونے کے دوران کروٹیں لے سکتا ہے تو اللہ اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں جی؟ جب تو سونے کے دوران کروٹیں لے سکتا ہے نا تو کوئی ایسی چیز بھی تو ہونی چاہیے نا
تسبیح گر گئی، پریشانی ہو گئی، کاش میں سوتا رہتا اور کوئی چیز اللہ اللہ کرتی رہتی. ایسی چیز دی ہے اس نے تجھے، وہ تیرا قلب ہے، وہ تیرا دل ہے، وہ تیرا قلب ہے. وہ خود بخود اس میں اللہ کا نام نہیں جاتا، کیونکہ اس میں جا نہیں سکتا. اس کے لیے اللہ نے مرشدوں کو بنایا، اس کے لیے اللہ نے درویشوں کو بھیجا، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. جس طرح حضور پاک نے کہا مولا علی کو، غمد عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے علی اپنی آنکھیں بند کر، کلمہ کی آواز تجھے تیرے قلب سے آئے گی. اب مولا علی کے پیدائشی طور پر تو نہیں تھا نا یہ، حضور نے ان کے دل کو کلمے کے ذکر میں لگایا تو ہی ہوا نا. اور حضرت علی کو اگر یہ بات پتا ہوتی تو حضور پاک کیوں فرماتے؟ اس کا مطلب حضور پاک نے مولا علی کے قلب میں کلمہ مبارک کو داخل فرمایا اور پھر اشارہ دیا کہ سن تو صحیح، قلب میں کلمہ پہنچ گیا ہے. یہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس قلب کو زندہ کرنا اللہ کے نام سے ہی وہ سنت ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایک سنت ہوگی میری، جس کو وہ زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا. وہ داڑھی رکھنے والی سنت تو نہیں تھی نا، وہ تو سکھ نے بھی رکھی ہوئی ہے، تو کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا؟ کیوں جی؟ داڑھی تو زانیوں نے، شرابیوں نے، حرامیوں نے، کتوں نے بھی رکھی ہوئی ہے. میں نے تو بلیوں کے بھی داڑھی دیکھی، بڑی بڑی مونچھیں بھی ہوتی ہیں بلیوں کی، بڑی بڑی داڑھی. اب تو بلیوں کو 100 شہیدوں کا ثواب نہیں نا. وہ یہ سنت ہے، یہ سنت فوت ہو گئی ہے، اس کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب. جس کے دل میں اللہ کا نام اتر گیا، جس کے دل میں کلمہ اتر گیا، وہی مومن ہو گیا. یہ روحانیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. روحانیت اور مذہب مل جائیں تو دین بنتا ہے. روحانیت اور مذہب مل جائیں تو پھر دین بن جاتا ہے. روحانیت چلی جائے تو صرف مذہب رہ جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے.